محبت کا سفر۔ ایک قصبے میں ایک لڑکا رہتا تھا، نام تھا احمد۔ احمد نہایت سنجیدہ اور محنتی طبیعت کا مالک تھا۔ صبح سویرے اٹھتا، پڑھائی کرتا، اپنے باپ کے ساتھ دکان پر بھی ہاتھ بٹاتا۔ محلے کے لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ خوش اخلاق اور باوقار تھا۔ اسی قصبے کی گلی میں ایک گھر تھا جہاں عالیہ رہتی تھی۔ عالیہ ایک نہایت نازک دل رکھنے والی، شرمیلی مگر دلکش لڑکی تھی۔ وہ پھولوں کی طرح مسکراتی اور چاندنی رات کی طرح خاموش طبیعت رکھتی تھی۔ بچپن سے ہی احمد اور عالیہ ایک دوسرے کو دیکھتے آئے تھے مگر کبھی کھل کر بات نہ کی۔ وہ صرف آنکھوں کے سلام اور خاموش مسکراہٹوں تک محدود تھے۔ پہلی جنبش دل۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن احمد نے محلے کی گلی میں دیکھا کہ عالیہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ احمد کی نگاہ چند لمحے ٹھہر گئی۔ دل کے اندر کچھ ایسا بدلا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ ادھر عالیہ بھی اکثر احمد کو کتابوں میں ڈوبا دیکھ کر سوچتی، یہ لڑکا دوسروں سے کتنا الگ ہے، کیا کبھی یہ مجھ سے بات بھی کرے گا؟ پہلی ملاقات۔ کچھ دنوں بعد کالج کا وقت آ گیا۔ احمد اور عالیہ ایک ہی کالج میں داخل ہوئے۔ اکثر دونوں لائبریری میں نظر آتے۔ ایک دن بارش زوروں سے ہو رہی تھی۔ عالیہ چھتری بھول گئی تھی۔ احمد نے ہچکچاتے ہوئے اپنی چھتری آگے بڑھا دی۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ دونوں ایک ہی چھتری کے سائے تلے چلنے لگے۔ بارش کی بوندیں زمین پر گرتی رہی اور ان کے دل ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ راستے میں عالیہ نے آہستہ سے کہا، کبھی لگتا ہے کہ بارش انسان کے دل کی باتیں بھی ظاہر کر دیتی ہے۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اور میرا دل چاہتا ہے یہ بارش ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب ان کی خاموش محبت الفاظ میں ڈھل گئی۔ محبت کی راہیں اور رکاوٹیں۔ وقت گزرتا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے مگر جیسے ہی یہ بات گھر والوں تک پہنچی، مشکلیں کھڑی ہو گئی۔ احمد کے والد چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرے۔ دوسری طرف عالیہ کے والدین اس کے لیے ایک اور رشتے طے کر رکھے تھے۔ محبت اور خاندان کی خواہشات کے درمیان ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ دونوں کی ملاقاتیں کم ہو گئی مگر خط و کتابت کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے جڑے رہے۔ جدائی کا غم۔ ایک دن عالیہ کے والد نے سختی سے کہا، عالیہ، یہ سب خواب ہے، احمد ہمارے لیے صحیح لڑکا نہیں ہے، تمہیں وہی شادی کرنی ہوگی جو ہم کہیں گے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، ابا، دل کو کیسے سمجھاؤں، وہ میری سانسوں کا سہارا ہے۔ مگر گھر والے نہ مانے۔ عالیہ کی شادی کسی اور جگہ طے کر دی گئی۔ احمد ٹوٹ گیا۔ کئی دن وہ گلیوں میں بے مقصد گھومتا رہا۔ قسمت کا پلٹا۔ شادی والے دن اچانک دولہے کا خاندان کسی بڑی شرط اور جہیز کی ضد پر اڑ گیا۔ عالیہ کے والدین کو بہت صدمہ پہنچا اور یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ اسی وقت خاندان کے کچھ بزرگوں نے کہا، اگر لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو کیوں نہ ان کی شادی کر دی جائے۔ یہ سن کر عالیہ کے والدین کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہ بھرتے ہوئے بولے، شاید یہی اس کی خوشی ہے۔ محبت کی جیت۔ چند دنوں بعد احمد اور عالیہ کا نکاح ہوا۔ جب نکاح کے الفاظ گونجے تو دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آنسو جدائی کے نہیں۔ احمد نے عالیہ کی طرف دیکھا، اب کوئی بارش ہمیں جدا نہیں کر سکتی، تم ہمیشہ میری زندگی کی دعا رہوگی۔ عالیہ نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور تم میری دعا کی قبولیت ہو۔ یوں ان کی محبت نے سب رکاوٹوں کو توڑ کر ایک نیا سفر شروع کیا۔ محبت کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کے راستے میں مشکلات، آنسو اور جدائیاں آتی ہیں۔ اگر نیت سچی اور دل صاف ہو تو آخرکار محبت جیت ہی جاتی ہے۔ دوستوں، یہ اسٹوری کیسی لگی آپ لوگوں کو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔